میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج 30 اگست 2019 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب خانقاہ حنفیہ جامع مسجد شاہجہان ضلع ٹانک سے تعلق رکھنے والے دوستوں، ذوالحجہ سن 1440 ہجری اپنے اختتام پذیر ہونے کو ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کائنات کو وجود بخشا گیا ہے. آج رسول اللہ کی ہجرت کو 1440 سال پورے 2-3 دنوں میں 1441واں سال شروع ہو رہا ہے. اس ذوالحجہ کے مہینے میں واقعات تو کئی ہیں، میں نے پچھلی مرتبہ گفتگو کی تھی، لیکن ایک اہم واقعہ عید الاضحیٰ کے بعد خلیفہ سوم امیر المؤمنین وقت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے میں چند گلہائے عقیدت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر اس میں آپ کے اور ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے اس پر 2-4 عنوانات کی بات آپ کی خدمت میں رکھوں گا. میرے دوستو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام میں چوتھے نمبر کے فرد ہیں جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں. مردوں میں چوتھے نمبر کے اندر اسلام قبول کرنے والی شخصیت کا نام عثمان بن عفان ہے. اسلام کے بعد ان کو بہت سے شرف ملے ہیں اور آخر میں ان کی مظلومانہ شہادت ہے. میں اس کی چند باتیں شروع کر رہا ہوں. حضرت عثمان جب ایمان لائے ہیں اس وقت ان کے والد عفان بن ابی العاص دنیا سے چلے گئے تھے. حضرت عثمان ذو النورین کی پرورش ان کے چچا حکم بن ابی العاص بن امیہ نے کی ہے. حضرت عثمان غنی ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنتے ہیں. حضرت رقیہ حضور کی دوسری بیٹی ہیں، حضرت عثمان غنی کی بیوی بنتی ہیں. جب اسلام قبول کیا تو چچا نے گھر سے نکالنے کا کہا، کھانا پینا خرچہ بند کرنے کا کہا اور ترغیب بتوں کی دلائی. لیکن جب انہوں نے ہر بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہ سمجھ گیا کہ اب یہ واپس نہیں آتے تو انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد ہونے کے ناطے، صحابی ہونے کے ناطے، اپنے داماد ہونے کے ناطے آپ علیہ السلام نے جگہ دی ہے. حضرت عثمان ذو النورین یہاں رہے. جب اپنے گھر والے بھی مقاطعہ کر کے نکال دیں، سوشل بائیکاٹ ہو جائے، عوامی سطح پہ آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہ رہے، فیملی ممبر کوئی آپ کو منہ لگانے کے لیے تیار نہ ہو، تو غیروں کو تو ویسے یہی موقع چاہیے، وہ تو زیادہ تکلیفیں دیں گے.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی زندگی گزار رہے تھے۔ حبشہ کی ہجرت کا حکم آیا، حضرت عثمان نے بیوی کے ساتھ حبشہ ہجرت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد جس نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو لے کر ہجرت کی ہے وہ میرا داماد عثمان ذو النورین ہے۔ حضرت عثمان حبشہ گئے۔ حبشہ مدینہ مکہ مکرمہ سے کوئی زمینی راستے پہ نہیں تھا، یہ سمندری راستے پہ ہے۔ آج کل اسے اتھوپیا کہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے سفر کیا ہے اوپن بوٹ، کھلی کشتی میں، وہ کوئی بند کشتی نہیں تھی جس سے سمندری کی ہوائیں، سمندر کی فضاؤں سے محفوظ رہ جا سکے، وہ نہیں تھا۔ خاوند بیوی نے باقی مجمع کے ساتھ سفر کیا۔ حضرت رقیہ کی عمر چھوٹی تھی، یہ بیمار ہو گئی اس سمندری سفر پہ۔ وہاں پہنچی، کچھ عرصہ بیمار، کچھ عرصہ ٹھیک، کچھ عرصہ بیمار، کچھ عرصہ ٹھیک، یوں زندگی گزار رہی۔ کسی نے افواہ پھیلا دی کہ مکہ پہ حضور کا قبضہ ہو گیا ہے، سارے مسلمان وہاں چلے جائیں۔ یہ وہاں سے واپس آئے، پھر سمندر کی وہی زہریلی فضاؤں میں سفر کیا، واپس آئے، تکلیف بڑھ گئی۔ ادھر آ کے پتہ چلا بات یہ نہیں تھی۔ حضرت عثمان اب واپس نہ گئے، اس کے بعد یہاں رہے۔ بیوی ساتھ تھی، مدینہ کی ہجرت کا حکم آیا۔ عثمان غنی نے مدینہ ہجرت کی ہے، گھر والی نے ساتھ ہجرت کی ہے۔ عثمان غنی نے 2 ہجرتیں کی، اس وجہ سے انہیں ذو النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا۔ ایک نور نور ہجرت، دوسرا نور نور ہجرت، ایک ہجرت حبشہ، ایک ہجرت مدینہ۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے۔ 1 سال اپنی بیوی کی بیماری کا عرصہ انہوں نے گزار کے دیکھا۔ جب اللہ کے رسول بدر کی جنگ میں تشریف لے جانے لگے، آپ اس کا ساؤنڈ ایسا کر دیں، ساؤنڈ ایسا، یہ اس کی چیخ ختم کریں۔ حضور پاک علیہ السلام بدر تشریف لے جانے لگے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی لے جائیں۔ کہا عثمان بیٹا آپ اپنی بیوی کی خدمت کرو، آپ اپنی بیوی کے پاس رہو، تیمارداری میں حصہ لو، آپ وہاں رہو گے، انشاءاللہ آپ کو بدر کے مجاہد کا ثواب ملے گا۔ حضرت عثمان گھر رہے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام ساتھ نہیں لے گئے۔ جب جنگ سے واپس آئے اس وقت حضور کی یہ بیٹی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ عثمان ذو النورین کی یہ بیوی کی وفات کا وہی اثر تھا جو اثر سمندری سفر آنے جانے میں زندگی کے متاثر ہونے کی وجہ بنا تھا۔ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کو قبر میں رکھنے لگے، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، بدر کی خوشی آنکھوں میں سجائے آئے۔ یہاں آئے تو حضور پاک کو اپنی دوسری بچی کی وفات کا صدمہ پہنچا۔ اللہ کے رسول خود قبر میں اترے، اپنی چادر مبارک بچھائی، حضرت عثمان کی بیوی اپنی بیٹی کو قبر کے حوالے کیا۔ میرے دوستو اس موقع پہ ایک بات کرتا ہوں، حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے بدری مجاہد شمار کیا ہے، حالانکہ وہ بدر میں نہیں گئے تھے، جہاد بدر کا انہوں نے نہیں لڑا تھا، ان نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی، حضور نے پھر بھی بدری شمار کیا اور بدر کے تمام شرکاء کو جتنا حصہ ملا مال غنیمت کا وہی حصہ حضرت عثمان کو اسی طرح ملا ہے۔ وجہ یہ تو جہاد میں نہیں گئے، اس کی وجہ یہ ہے یہ رسول اللہ کی تشکیل میں تھے۔ جو امیر کی تشکیل میں ہو وہ جہاں ہو وہ دینی کام کا ثواب پاتا ہے۔ اور ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں ایک بات چلتی ہے، بچہ ماں کی خدمت کرے، کرنی چاہیے، بچے کے ذمے اپنی ماں کی خدمت کرے۔ جب بچہ ماں کی خدمت کرے لوگ کہتے ہیں جہاد کر رہا ہے، کیوں؟ ماں کی خدمت جہاد ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بولتے نہیں ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا ماں کی خدمت جہاد ہے۔ کبھی آپ نے کس سے سنا کہ بیمار بیوی کی خدمت بھی جہاد ہے؟ سنا ہے؟ اگر کوئی کہہ دے بیمار بیوی کی خدمت جہاد ہے لوگ مذاق اڑائیں گے، یہ بیوی کی خدمت کو جہاد کہہ رہا ہے۔ عثمان غنی کو مجاہد شمار کیا گیا ہے بیوی کی خدمت۔ یاد رکھیں جب بیوی بیمار ہو، اس کو آپ کی تعاون کی ضرورت ہو، آپ کی مدد کی ضرورت ہو، آپ پھر شان عثمانی اپنے اندر رکھ کے اس کی خدمت کریں، اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھیں۔ وہ آپ کے ایمان کی محافظ ہے، وہ آپ کے نسل کی محافظ ہے،
وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہے، وہ رفیقہ حیات ہے، رفیقہ دورات نہیں ہے۔ رفیقہ حیات کیا معنی؟ پوری زندگی کی اونچ نیچ اس نے آپ کے ساتھ برداشت کرنے، آپ ان کے ساتھ نرم رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم بہتر رہو بیویوں کے ساتھ، کیونکہ میں تمہارا نبی اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ مجھے ایک میرے تعلق والے ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ان کی اہلیہ ہے، بعد میں انہوں نے مجھے بتایا۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا، کہا مفتی صاحب میں نے اسپیکر کھولا ہوا ہے، میرے خاوند میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں نے ان کی اجازت سے آپ کو فون کیا ہے، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا بیٹا پوچھو۔ کہنے لگی میں نے آج پورا دن کپڑے دھوئے ہیں، میں بیمار ہو گئی، میرے پاؤں کی تلیاں دکھ رہی ہیں۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا مجھے تیل کی مالش کر دیں، پاؤں پہ بھی سر پہ بھی۔ تو میرے خاوند مجھے کہنے لگے اگر خاوند بیوی کے پاؤں دبائے گا تو بیوی نکاح سے نکل جائے گی۔ تو اگر مسئلہ ایسے ہے آپ بتا دیں، میں اپنا جملہ واپس لے لیتی ہوں۔ اگر مسئلہ ایسے نہیں ہے تو آپ مسئلہ بتا دیں۔ میں نے اسے کہا بیٹا یہ غلط بات ہے، کون کہتا ہے بیوی کی خدمت پہ، بیوی کے پاؤں دبانے پہ، بیوی کے سر کی مالش کرنے پہ، بیوی کو چابی کرنے پہ، اس کی خدمت پہ طلاق ہوتی ہے؟ اور خدا کے بندے بیوی کی خدمت کریں تو اللہ رب العزت بندے کو مجاہد شمار کرتے ہیں۔ پھر میں نے اسے یہ دلیل دی تو بہت خوش ہوئی۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بیوی کا اس وجہ سے خیال رکھے کہ یہ میرے لیے اپنی ماں کو، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے باپ کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے۔ میرے دوستو، خاوند جو بیوی کو ملتا ہے نا، اس پر کبھی غور کریں تو سمجھ آئے۔ بیوی نے باپ چھوڑا تو سسر ملا، ماں چھوڑی تو ساس ملی، بہن چھوڑی تو نند ملی، بھائی چھوڑا تو دیور ملا۔ وہ کیا چھوڑا اس نے جو اس کو خاوند ملا؟ کبھی آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا اس نے سب کچھ چھوڑا ہے تو اسے خاوند جیسا سرتاج ملا۔ لیکن یہ اس کی خدمت کو لوگ نہیں سمجھتے، لوگ بیویوں کو پاؤں کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں جو اپنی بیوی کو عزت نہیں دے گا یہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اس کو بدنظری کرنی پڑے گی، اسے ادھر ادھر منہ مارنا پڑے گا۔ اگر بیوی کی عزت کرتا ہے اس کا مطلب ہے یہ اپنے نیک ہونے کی ضمانت دے رہا ہے۔ اور جو لوگ بیویوں کی عزت نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، میں نے اپنے زندگیوں میں یہ دیکھا ہے، اس عمر میں یہ تجربہ مجھے ہوا ہے۔ ایسے ایسے کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ لوگ روتے ہیں، پھر ہماری بچیوں کو ہمارے داماد مارتے ہیں، ہماری بچیوں کو ہمارے داماد مارتے ہیں، داماد ہیں ہمارے، وہ ہماری بچی کا خیال نہیں رکھتے۔ میں نے کہا تیرے داماد نے تیری بیٹی کا خیال نہیں رکھا، اس کی وجہ تو نے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ جب تو اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھے گا، یاد رکھ پھر تیری بیٹی کا بھی آگے خیال نہیں رکھا جائے گا۔ تو کس منہ سے اپنی بیٹی کے حقوق مانگے گا؟ آپ اپنے داماد سے وہ کہے گا تو اس کی ماں کے ساتھ نہیں لڑتا تھا۔ تو یاد رکھو اگر چاہتے ہو بندے کی بیٹیاں اچھی جگہ رہے تو بندہ دوسروں کی بیوی، دوسروں کی بیٹی، اپنی بیوی کی عزت کرنا سیکھے۔ حیرانگی کی بات ہے لوگ آج ہر گھر میں جب برتن اکٹھے ہوتے ہیں نا تو کھٹکتے رہتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں چلتی ہیں، لیکن برداشت کریں۔ قرآن نے بیدیہ عقدۃ النکاح کہہ کے خاوند کو بڑے رتبے کی بات کی ہے۔ تکفرن العشیر، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے خاوند کو عشیر فرمایا ہے۔ عشیر اس مرد کو کہتے ہیں جس کے سینے میں 10 بندوں کا حوصلہ موجود ہے۔ اگر ایک حوصلہ ٹوٹے دوسرا حوصلہ لگا لو، دوسرا ٹوٹے تو تیسرے حوصلے کو استعمال کرو، لیکن یہ کام کرو تب جا کر بات بنتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان ذو النورین کی بیوی فوت ہو گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں بعد پوچھا عثمان کیا بات ہے، پریشان رہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا ہے آپ کے خاندان کا رشتہ قیامت تک نہیں ٹوٹے گا، قیامت تک موجود رہے گا، یہ رشتے آخر تک چلیں گے۔ دنیا میں تو میرا رشتہ ٹوٹ گیا بظاہر، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی میری بیوی فوت ہو گئی، اللہ کے رسول کے پاس دوسری بیٹی موجود ہے حضرت ام کلثوم۔ تو رسول اللہ نے فرمایا عثمان میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح تجھے کر کے دیتا ہوں۔ میرے دوستو
حدیث پاک میں ہے ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل عن اللہ تعالی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں نے بیوی کا رشتہ لیا اپنے لیے یا بیٹی کا رشتہ دیا اپنے داماد کو تو جبرائیل آئے، اللہ کا حکم دیا، اللہ کا حکم مجھے ملا تو میں نے رشتہ دیا یا رشتہ لیا۔ عثمان ذو النورین وہ خوش قسمت انسان ہے، اس دھرتی پہ وہ واحد آدمی ہے، وحید العصر والزمان شخصیت ہے جن کے لیے 2 بار جبرائیل آیا ہے کہ اسے رشتہ دو، ایک بار پہلی بیٹی کے موقع پہ، ایک بار دوسری بیٹی کے موقع پہ۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت کو دیکھیں، امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں لوگوں عثمان ذو النورین جیسا صاحب الفضیلت پوری امتوں میں نہیں۔ وہ کیسے؟ فرمائے 1,23,999 پیغمبر کی امم کو دیکھو، امتوں کو دیکھو تو آپ کو ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا جسے ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ملیں۔ یہ صرف حضرت عثمان ذو النورین ہے۔ حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی کا رشتہ دیا ہے اور یہ سن 9 ہجری تک زندہ رہی ہیں، پھر فوت ہوئی ہیں۔ نبی کی بیٹی کی خصوصیت یہ ہے وہ جس آدمی کے نکاح میں جائے اس پر اس کی زندگی میں سوکن لانا حرام ہے۔ نبی کی بیٹی کی خصوصیت ہے، جب نبی کی بیٹی کا کوئی خاوند ہے تو جب تک حضور کی بیٹی اس کے نکاح میں ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی فضیلت اور رسول اللہ کی خصوصیت ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے تینوں داماد حضرت ابو العاص، حضرت عثمان دوہرے اور حضرت علی، ان تینوں دامادوں نے کبھی حضور پاک علیہ السلام کی بیٹی کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ عام بندے کو عام موقع پہ اجازت، لیکن یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا رشتہ دیا، حضرت عثمان کی اس سے 2 اولادیں ہیں، ایک روایت میں 1 اولاد ہے، روایت میں 2 نام آتے ہیں، ایک نام ابان آتا ہے، ایک نام عبداللہ آتا ہے۔ یہ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے حضرت عثمان کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ عبداللہ ویسے حضور پاک کا نواسا ہے جیسے حضرت حسن اور حسین نواسے رضی اللہ عنہما۔ حضرت عثمان کا یہ رشتہ چلا۔ میرے دوستو، حضرت عثمان ذو النورین کی فضیلتوں پہ ایک فضیلت اور بھی ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں۔ مدینہ منورہ کا ایک کنواں ہے جس کا پانی بہت میٹھا ہے، اس کا نام ہے بئر روما۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ پاک لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ بئر روما کا کنواں آج بھی موجود ہے۔ مسجد قبلتین سے قبلے کی سائڈ پہ اگر آپ چلیں تو آپ 2 کلومیٹر نہیں چلے ہوں گے، آپ کو وہ باغ ملے گا۔ اگر محکمۃ الغابیہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو تو آپ اس باغ کے اندر بھی جا سکتے ہیں، محکمہ جنگلات والوں کا، آپ اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ وہ کنویں سے آپ پانی بھی پی سکتے ہیں۔ کنواں بند کر دیا گیا ہے، کسی زمانے میں وہ کھلا تھا۔ میں الحمدللہ کئی بار اس پر حاضری کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ بئر روما بہت زبردست میٹھا پانی ہے وہاں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگتا تھا پانی، اس کے قریب باغ تھا۔ اللہ کے رسول کبھی کبھی وہاں تشریف لے جاتے، آرام فرماتے اور وہاں سے پانی بھی پیتے تھے۔ لیکن وہ کنواں یہودی کا تھا۔ یہودی نے دیکھا کہ میرے کنویں کی بڑی باتیں اور چرچا ہو رہی ہے تو اس نے اپنے کنویں کے پانی کا ریٹ مقرر کر دیا، کہا اتنے درہم، اتنے دینار، اتنے پیسے کا جو ہے نا ڈول دوں گا ورنہ نہیں بیچتا۔ اس نے یہ ترتیب شروع کر دی۔ جب یہ ترتیب شروع کر دی انہوں نے بیچنا شروع کر دیا، پیسے بہت زیادہ، مسلمانوں کے پاس اس طرح اور پانی کا سلسلہ موجود نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کرام پریشان ہونے کی حالت میں آئے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ کنواں خرید دے گا اسلام کو، اللہ پاک اس کو جنت دیں گے، میں نبی اس کی ضمانت لے رہا ہوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں، فرمایا ہاں تجھے بھی یہ فضیلت ملے گی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ گئے، یہودی کو کہا کہ آپ یہ کنواں بیچیں۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ کنواں کیوں بیچنا چاہ رہا ہے، خریدنا چاہ رہا ہے۔ اس نے کہا جی نہیں میں کنواں نہیں بیچتا، یہ بہت مہنگا ہے، آپ کی بس سے باہر کی بات ہے، آپ نہیں خرید سکتے۔ حضرت عثمان نے فرمایا یار آپ دام بولو، نہیں خرید پاؤں گا تو نہ کر دوں گا، لیکن خرید سکوں گا تو بات بن جائے گی، آپ کو چاہیے آپ قیمت بتا دیں۔ بہرحال اس نے انکار کرتا رہا، اس کی چاہت تھی کہ پیسے بڑھتے آئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک بہت زبردست اس کے ساتھ چال چلی اسلام کے حق میں۔ فرمایا اے یہودی ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، تو آدھا کنواں بیچ دے، آدھا کنواں اپنے پاس رکھ،
اس نے کہا آدھا کنواں کے ماندہ، آدھا کنواں کیسے؟ فرمایا ایک دن پانی تو بیچنا، ایک دن پانی میں بیچوں گا، آدھا کنواں تیرا، آدھا کنواں میرا، جتنے پیسے آدھے کنویں کے لینے ہیں مجھ سے لے لے۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا، لالچی تھا، اس نے کہا چلو یہ تو چل جائے گا نا، تو اس نے اسی لیے لالچی کا معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، میں جو ہے نا آدھا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ایک دن میں بیچوں گا، ایک دن تو بیچنا۔ وہ نہیں سمجھا کہ عثمان کے پانی بیچنے کا مطلب کیا ہے۔ حضرت عثمان کیا پانی بیچنا چاہ رہے ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن تو رب کے ہاں بیچتا ہے نا، اللہ سے اس کو بدلہ لیتے ہیں۔ اس نے سمجھا لوگوں کو بیچے گا، تو اس نے سوچا اگر عثمان تھوڑا مہنگا بیچے گا تو میں سستا بیچوں گا، میری جو ہے نا کیا کہتے ہیں خرید و فروخت زیادہ ہوگی۔ حضرت عثمان نے آدھا کنواں خریدا، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں کنواں خرید لایا ہوں، اسلام پہ وقف کر رہا ہوں، آپ جنت کے بحال کی ضمانت لے چکے ہیں۔ حضور پاک کھڑے ہو فرمایا عثمان تجھے بشارت ہو، رب نے وہ محل تیرے نام کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں ہم نے کنواں خرید کے مسلمانوں میں دے دیا ہے، اب جس کو چاہیے عثمان کی باری والی دن میں جا کر پانی مفت لے۔ ہو گیا، چلتا رہا معاملہ، 2 4 5 باریاں گزری، یہودی کا بٹھا بیٹھ گیا، اس سے پانی اس کی باری والے دن میں لینے ہی کوئی نہ جاتا، پریشان ہوا، حضرت عثمان کے پاس آیا، کہا یار تم نے تو مفت بیچ دیا۔ کہا میری مرضی، میں تو مالک کو مفت بیچوں پیسے دوں، تیرا کیا لینا دینا۔ انہوں نے کہا یار ایسے نہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے نہیں کہہ سکتے، آپ نے منہ مانگے دام مانگے تھے، میں نے آپ کو منہ مانگی قیمت دی ہے، آپ کون ہو مجھ کہنے والے؟ میں مفت بیچوں یا پیسے سے بیچوں میری مرضی ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو مجھے نہیں کہہ سکتا، جا ورنہ کس سے فیصلہ کرا لے۔ اب فیصلہ تو یہودی کراتا نہیں کیونکہ پھنس گیا تھا۔ ایک 2 دن بعد آگے کہنے لگا اچھا یار آدھا کنواں اور بھی خرید، سارا کنواں تیرا ہوگا۔ حضرت عثمان نے اللہ کے رسول کے مشورے کے ساتھ کا جواب دیا، فرمایا اچھا اگر تو مجھے مجبور ہو کے آدھا کنواں دیتا ہے تو پھر ایک شرط ہے، شرط یہ کہ ساتھ یہ باغ بھی بیچ، یہ باغ بھی بیچ، حدیقہ روما یہ بھی بیچ، تاکہ اس باغ کو بھی ہم خریدیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں باغ بھی بیچتا ہوں، باغ بھی لے لیا، پورا کنواں بھی لے لیا اور اسلام پہ وقف کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بائع بالشراء کا جو اصول ہے میں نے اس موقع سے سیکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلاً یہ ڈبہ ہے، میں یہ بیچنا چاہ رہا ہوں، بھائی ظہور کو میں نے کہا بھائی ظہور یہ آپ لیجیے 10 روپے کا، آپ ہر صورت لیں، یہ نہیں لینا چاہتے، میں نے کہا نہیں آپ لیں، اگر میں ان پر زور دوں گا کہ آپ ہر صورت نہیں اور گزارا کریں، میں اصرار کروں گا تو ان کو اجازت ہے کہ شرط لگا سکتے کہ مفتی صاحب ساتھ موبائل بھی بیچو گے تو تب لوں گا، میں بشرط ہی سے کہتا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے یہ مسئلہ یہیں سے اخذ کیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے آدھا کنواں ہر صورت ہی دینا چاہتے ہو تو ساتھ باغ بھی دو، اس سے پتہ چلا چیزیں جائز ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس موقع پہ جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ ایک اور موقع آیا ہے جسے قرآن نے جیش الاسرہ کہا ہے۔ جیش الاسرہ کیا ہے؟ مدینہ پاک سے خیبر جائیں 190 کلومیٹر ہے، خیبر سے آگے چلیں تقریباً 950 کلومیٹر ہے، حقل کے راستے سے مدائن اور پھر تبوک۔ تبوک وہ جگہ ہے جو مدینہ سے 1000 کلومیٹر دور ہے۔ میں یہ راستے دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے، میں تبھی آپ کو مائل سٹون پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ وہاں ترتیبیں کیا تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، تبوک کے موقع پہ اعلان ہو رہا ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو اللہ نے حکم فرمایا ہے میں نے جہاد کے لیے سفر کرنا ہے اور تبوک سفر کرنا ہے، آپ لوگ ہمارا ساتھ دو۔ جب چندے کی باری آئی ابو بکر اپنے گھر کا پورا مال لائے جتنا تھا، عمر اپنے گھر کا آدھا مال لائے، عثمان غنی نے 300 اونٹ بمائے ساز و سامان کے رسول اللہ کی گود میں ہدیہ کیے، اور 1000 اشرفیوں کی ایک تھیلی، پھر دوسری، پھر ایسے دیتے گئے، اتنا مال کا ڈھیر لگ گیا۔ اللہ کے رسول یوں اٹھاتے ایک مال کی ڈھیری کو دوسرے پر، دوسرے کو پہلی پر، فرماتے ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، اس نے وہ نیکی کی ہے آج کے بعد اسے کوئی گناہ بھی ہو گیا تو نقصان نہیں دے سکے گا، کوئی گناہ بھی ہوا نقصان نہیں دے سکے گا۔ حضرت عثمان کو اس موقع پہ بھی جنت کی خوشخبری ملی۔ جب خوشخبری ملی ایک صحابی نے بعد میں عرض کیا رسول اللہ یہ خوشخبری مجھے بھی ملے گی؟ حضور نے فرمایا جی نہیں، اب عثمان کو یہ خوشخبریاں مل چکی ہیں، وہ پہلے آپ سے سبقت کر گیا ہے۔ اور میرے دوستو
یہ 2 جنت کی خوشخبریاں ملی، اس وجہ سے بھی انہیں ذوالنورین کہتے ہیں، یعنی ذو بشارتین۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے، اور ایک تیسری وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان کو رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ملی، 2 بیٹیاں ملی ہیں، اس وجہ سے عثمان ذوالنورین ہے، 2 نوروں والے۔ 2 نور سے مراد نبی کی 2 بیٹیاں۔ ایک شخص ایک دن مجھے کہنے لگا، مولانا آپ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے انسان ہیں۔ انسان نہیں، جملہ میرا سمجھنا، کون سے درجے کے؟ اعلیٰ۔ ادنا درجے کے انسان سے تو گناہ ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، اعلیٰ درجے والے سے گناہ کا تصور ہی نہیں، اس کا پسینہ بھی خوشبودار ہو، تو وہ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں۔ عثمان کو ذوالنورین کہتے حضور کی بیٹیوں کی وجہ سے، تو بیٹیاں نور ہیں، والد نور نہیں ہے، آپ نہیں مانتے۔ میں نے انہیں کہا میرے بھائی تھوڑا سا غور و فکر کرے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ عجیب وہ کیا ہے؟ توجہ میری طرف۔ میں نے کہا جی وہ یہ ہے کہ عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اس وقت کہتے ہیں جب عثمان کی ان بیٹیوں کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے میرے دوستوں؟ شادی۔ تو شادی نور کی ہوتی ہے، بشر کی ہوتی ہے؟ بولیے۔ تو میں نے کہا شادی بتا رہی ہے کہ اس سے مراد نور نہیں، نور ہدایت۔ نور ہدایت کا معنی جس سے ہدایت پھیلتی ہے، اس سے یہ مراد ہے، تو اس کو اس پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، عثمان ذوالنورین تشریف لائے تو رسول اللہ اٹھ کے سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس سے حیا آتی ہے، کیوں؟ اس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ پر ظالموں نے الزام لگا کر شہید کیا ہے۔ اب میں شہادت کی 1-2 باتیں کرتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اسباب میں جو بے ایمانوں نے ایک سبب دیا ہے، وہ سبب یہ ہے کہ عثمان نعوذ باللہ اقربا پرور ہے۔ اقربا پرور کا معنی کہ اپنے قریبیوں کو عہدہ دیتا ہے۔ حضرت عثمان ذوالنورین نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو عہدے دیے تھے، اس بنیاد پہ لوگوں نے اعتراض کیا۔ لوگ بھی وہ جن کے دل میں عثمان ذوالنورین کا بغض تھا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، ان بغضیوں نے اعتراض کیا۔ میں نے کہا اگر اپنے قریبیوں کو عہدے دینا یہ غلط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں اے موسیٰ فرعون کے پاس جا کے تبلیغ کرو۔ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ پارہ نمبر 16۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اللہ آپ کا حکم میں جانے کے لیے تیار، لیکن اگر آپ میری کمر مضبوط کر دیں، آپ میرا تعاون کر دیں، آپ میری مدد فرما دیں۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ میرے مولا ایک میرے ساتھ ایک بنا کے بھیج دیں، اللہ میرے ساتھ ایک اور پیغمبر کو بھیجے تاکہ ہم 2 نبی جا کے فرعون سے بات کریں، ہم 2 نبی جا کے فرعون کو تبلیغ کریں، ہم 2 نبی جا کے فرعون سے جا کر گفتگو کریں۔ اللہ وہ بندہ کون ہونا چاہیے؟ اخی میرا بھائی ہارون ہونا چاہیے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط ہوگی۔ کئی نسبحک کثیرا، ہم مل کے آپ کی تسبیح کریں گے، ونذکرک کثیرا، ہم مل کے آپ کا ذکر کریں گے۔ یہ اجتماعی ذکر ثابت ہو رہا ہے، فرمایا ہم مل کے ذکر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے رسول حضرت موسیٰ کی دعا ہے۔ میں نے کہا اگر باصلاحیت قریبی بندہ ہو اس کے لیے عہدے کو پیش کرنا یہ جرم ہے، تو حضرت موسیٰ نے جب اپنے بھائی کے لیے عہدہ مانگا، نبوت سے بڑھ کے عہدہ اس کائنات میں نہیں ہے، نبوت سے بڑھ کے مقام اس دھرتی پہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑی حیثیت، سب سے زیادہ ویلیو درجے نبوت ہے، وہ حضرت موسیٰ نے قریبی کے لیے مانگی تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ میرا احسان مان، میں نے تیرے بھائی کو نبی بنایا۔ چلو تم دونوں اے موسیٰ اور ہارون اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فرعون بڑا سرکش ہے، اس کو جا کے تبلیغ کیجئے۔ میں نے کہا سنو اگر قریبی کے لیے عہدہ دینا جرم ہوتا اللہ منع فرماتے، موسیٰ ہارون کے لیے نہ مانگ، تیرے خادم اور بھی ہیں، تیرے دوست اور بھی ہیں، تیرے محب اور بھی ہیں، تیرے چاہنے والے اور بھی ہیں، لیکن رب کائنات نے منع نہیں کیا بلکہ قریبی کو عہدہ دے کر بتایا اگر قریبی باصلاحیت ہو، اگر قریبی میں اہلیت موجود ہو تو اس کو عہدہ دیا جا سکتا۔
یہ کیسے کہتے ہیں کہ عثمان نے غلط کیا تھا؟ اگر غلط کیا تھا تو سورۃ طٰہٰ کی ان آیات کا آپ کیا جواب دیں؟ لہٰذا یہ جملہ مت کہیں۔ اس طرح کے الزامات لگائے گئے، اس الزام میں تو کوئی وزن نہیں تھا۔ ان ظالموں نے ایک اور کام کیا، والی مصر عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ عنہ کو تبدیل کرانے کے لیے کچھ بغضی لوگ مدینہ آئے اور ادھر آ کر صحابہ کرام سے باتیں کرنے لگے، وہ بڑا ظلم کرتا ہے، بڑی تشدد کرتا ہے، آپ ہمارا گورنر بدلیں مکہ مصر والا۔ صحابہ کرام کو کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں عثمان کا بغض شروع سے موجود تھا۔ حضرت جابر کی روایت موجود ہے جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب المناقب باب مناقب عثمان میں۔ حضرت جابر فرماتے اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ تھی، اس بندے کا جنازہ نہ پڑھاتے جس نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا، ابھی نہ دیا ہوتا اور مر جاتا۔ حضور فرماتے میں تب پڑھاؤں گا جب آپ اس کے ضامن بن جاؤ، قرضہ اتارو گے تو جنازہ پڑھاؤں گا، ورنہ نہیں پڑھاتا۔ کہا ہم پھر قرضہ اتارتے، اس کے قریبی ضمانت لیتے، حضور جنازہ پڑھا دیتے۔ ایک جنازہ ایسا مدینہ میں آیا، اللہ کے رسول آئے، چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھا، یوں جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے۔ جب حضور ہٹے، حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے عرض کی، کہتے ہیں میں نے ہمت کی اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ جنازہ نہیں پڑھاتے، اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، اور رب نے ان دنوں میرے اوپر بہت زیادہ فضل کیا ہے، میری جیب گرم ہے، میں قرضہ لوٹا سکتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں ان کا قرضہ لوٹا دوں۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا جابر یہ بات نہیں ہے، میں اس کا جنازہ پڑھنا نہیں چاہتا۔ یا رسول اللہ آپ نہیں پڑھنا چاہتے، وجہ؟ فرمایا اس کی وجہ انہو کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، اس کے دل میں عثمان کی نفرت ہے، اللہ اس سے نفرت فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان کے بغضی شروع سے آ رہے ہیں، ان بغضیوں کو ٹولہ مدینہ پہنچا اور مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے گھر کے سامنے ٹھہر کے احتجاج شروع۔ اور یہ وہ دن ہے جب سارے صحابہ حج پہ جا چکے ہیں مکہ مکرمہ، اور مدینہ میں کل 17 مسلمان باقی ہیں، امیر المؤمنین عثمان غنی سمیت صحابہ کرام جمع ہوئے۔ کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دولارا نبی، امتی 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 امتی، روز محشر میں یہ ہوگی فکر نبی۔ اب نہ اس صحابی کو پتا جسے گورنر بنایا گیا کہ ان بغضیوں کے دل میں کیا ہے، نہ حضرت عثمان کو پتا، نہ کسی اور کو کانوں کان خبر۔ جب یہ بندے لے کر چلے، راستے میں مشورہ کیا کہ دال نہیں گلی، ہم تو آئے تھے عثمان کو خلافت سے ہٹائیں، ٹھڈا ڈالیں، فساد ڈالیں، اب تو اس نے شک مان لیا، کوئی ٹھڈا بناؤ۔ تو انہوں نے عثمان غنی کے غلاموں میں ایک غلام کو خریدا پیسوں کے بدلے، کہا تو 3 شرطیں ہیں، جو مانگے گا وہ دیں گے، لیکن گھوڑا وہ لانا جو عثمان کا ذاتی ہو، مہر وہ لانا جو عثمان غنی خطوں پہ لگاتے ہیں بطور خلیفہ۔ وہ لایا، انہوں نے خط لکھا۔ خط کیا لکھا؟ گورنر مصر جس کو معزول کیا گیا تھا اس کے نام لکھا کہ تو اپنے عہدے پہ پکا رہنا، میں ایک نیا گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، جب یہ تیرے پاس پہنچے سے قتل کر دینا تو مضبوط رہے۔ سازش دیکھو، بدماشی دیکھو، دھوکہ بازی دیکھو، اور یہ غلام خط لے کر چل رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ سچ ہوتا، حضرت عثمان کسی ایسے 2 نمبر بندے کے ہاتھوں یہ خط بھیجتے اور پھر اس کو اس قافلے والوں کے قریب بھیج دیتے تاکہ وہ پکڑا جائے۔ کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دولارا نبی، تو یہ ان قافلے والوں کے قریب غلام جا رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں امیر المؤمنین کا نمائندہ ہوں، گورنر مصر کے پاس جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا گورنر مصر تو یہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں اصلی گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ میرے پاس خط ہے۔ پکڑا گیا، خط کھولا، دیکھا تو اسی نئے گورنر کے قتل کا حکم لکھا ہوا۔ حضرت محمد بن ابی بکر کے دل میں کتنی غلط فہمی آئی ہوگی، کتنی پریشانی آئی ہوگی۔ یہ سارے مدینہ واپس لوٹے اور حضرت محمد بن ابی بکر نے آ کے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ ابو بکر کے اس بیٹے کے والد کی جگہ ہے، حضرت علی ابو بکر کے اس بیٹے کے ابو کی جگہ ہے۔ وہ کیوں؟ کہ حضرت صدیق اکبر کی بیوی نے حضرت صدیق اکبر کے وفات کے بعد حضرت علی سے شادی کی تھی۔
علی نے صدیق کی بیوی کو وفات کے بعد اپنی بیوی بنایا، وفات صدیق کے بعد۔ لوگ کہتے بغض تھا، بغض ہوتا تو یہ تعلق ہوتا تو صدیق کا بیٹا جو شیرخوار ہے، چھوٹا ہے، اس کو اپنی پرورش میں لیا۔ تو یہ محمد بن ابی بکر حضرت حسن حسین کا بھائی بنا ہے اور علی کے گھر تربیت یافتہ ہے۔ تو انہیں جا کے عرض کیا حضرت علی کو کہ یہ معاملہ ہے۔ حضرت علی حیران ہو گئے، 12 سال ہو گئے عثمان ذو النورین کے ساتھ ہمیں کام کرتے ہوئے، کبھی یہ کام تو نہیں دیکھا۔ گھوڑا بھی امیر المؤمنین کا، غلام بھی امیر المؤمنین کا، مہر بھی امیر المؤمنین کی، کیا مسئلہ؟ تو کہا محمد بیٹا تھوڑا صبر کر، مجھے تحقیق کرنا۔ صحابہ کو ساتھ لیا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، کس طرح بندے ساتھ لیا، امیر المؤمنین کے پاس گئے۔ کہا عثمان غنی یہ غلام آپ کا؟ کہا جی ہاں۔ کہا یہ گھوڑا آپ کا؟ کہا جی ہاں۔ کہا خط کے نیچے لگی مہر آپ کی؟ کہا جی ہاں۔ اب یہ خط پڑھو۔ عثمان غنی نے خط پڑھا تو کہا اللہ کی قسم میرے رب کے فرشتے گواہ ہے، مجھے اس کا علم بھی نہیں، نہ میں نے خط دیا ہے نہ میں نے اس غلام کو بھیجا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مہر میری لگی، یہ ٹھیک ہے کہ گھوڑا میرا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ غلام میرا ہے، پر خط میرا نہیں ہے۔ صحابہ کو اعتبار آ گیا، 12 سال سے بیٹھے ہیں، کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، کون ہے تحقیق کرے۔ صحابہ اکرام تحقیق میں لگ گئے کہ کس نے ظلم کیا ہے، اور انہی ظالموں نے جن کے اندر یہ سازشی موجود تھے، یہ بلوائی ظالموں نے عثمان غنی کے خلاف دھرنا شروع کیا، جلوس شروع کیے ہیں، پھڈا شروع کیا ہے، مدینے کی فضا کو سوگوار بنانا شروع کیا ہے۔ ادھر سے صحابہ کرام روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے نہیں ہم عثمان غنی کو قتل کریں گے یا اس کو خلافت چھوڑ دیں۔ بھئی سے عثمان کا کیا بات تھا؟ کہ یہ ہمارے گورنر کو قتل کر رہا تھا، کہ وہ تو انکار کر رہے ہیں، کہا نہیں نہیں بات غلط ہے، جھوٹ ہے، ہم یوں کریں گے۔ وہ اس موقع پہ صحابہ کرام نے خصوصاً حضرت علی نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی، امیر المؤمنین ہمیں اجازت دے دے، کیونکہ آپ اجازت دیں گے تو جہاد بنے گا، ہم ان بے ایمانوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کریں، انہیں سمجھ آئے انہوں نے پلہ کس سے لیا ہے، واسطہ کس سے پڑا ہے، ان کا پالا کس سے پڑا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا جی نہیں، نہ میرے مجاہدین لڑیں گے نہ تم لڑو گے، میں تمہیں منع کر رہا ہوں، میری ذات کی خاطر مدینہ میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہنا چاہیے، وہ جتنی زیادتیاں کر رہے ہیں کرنے دو، علی آپ نے نہیں لڑنا، آپ نے نہیں لڑنا، منع کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین کو حکم نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے، وہ ظالم ہمارے سامنے دن دناتے پھر رہے اور ہم امیر المومنین کو حکم کے پابند ہیں۔ اس موقع پہ صحابہ کرام میں کچھ صحابہ نے حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ آپ شام چلے جائیے، مدینہ سے ہجرت کر لیجئے۔ حضرت عثمان نے جملہ بولا تھا لا اہجر دیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ میں امام سامودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں رسول اللہ کا پڑوس چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، پڑوس مردوں کے نہیں ہوتے، پڑوس قبرستانوں کے نہیں ہوتے، پڑوس زندوں کے ہوتے ہیں۔ عثمان غنی رسول اللہ کو قبر میں حیات النبی سمجھتے تھے، عثمان غنی رسول اللہ کو قبر میں زندہ سمجھتے تھے، تبھی پڑوس کی بات کی ہے، ورنہ قبرستانوں کے پڑوس کا کیا مطلب، ورنہ مردوں کا پڑوس کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی قبر کی زندگی کے حضرت عثمان قائل تھے کہ جی میں چھوڑ کے نہیں جاتا، اور میری وجہ سے مدینہ میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہے گا، منع کر دیا۔ یہ کبھی پانی بند کر رہے ہیں، عثمان غنی کے گھر کا راشن بند کر رہے ہیں، کبھی کیا صحابہ کرام بار بار عثمان سے اجازت مانگتے ہیں، جی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے گھر میں بالکل راشن کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان کے گھر اسی باغ سے پانی آتا، اسی کنویں سے پانی آتا جو خود خرید کے دیا تھا، ان ظالموں نے روما کے پانی کو بھی بند کر دیا ہے، نہیں آنے دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بسیار کوشش کی مٹکے پہنچائے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی ان سے پھڈا پڑ جاتا، لڑائی ہوتی، اور یہ حضرت عثمان فرماتے آپ نے میری طرف سے لڑنا نہیں ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، اور وہ ان کا مطالبہ خلافت چھوڑو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا عثمان لعل اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلعه فلا تخلع لهم۔ عثمان رب تجھے عزت کی چادر پہنائے گا، خلافت کی قمیص پہنائے گا، منافق آ کر کہیں گے اتار دے، ان کے لیے کبھی مت اتارنا، یہ حضور فرما گئے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دنوں میں
مختلف باتیں ہوئی ہیں. یہی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی کے ایک بار پاس آئے. ان کو زیادہ غصہ تھا, اس کی وجہ کہ قتل کا حکم انہی کا لکھا ہوا تھا جو ان ظالموں نے خود خط لکھوایا تھا. انہوں نے باتوں باتوں میں حضرت عثمان کے گریبان تک ہاتھ رکھا, کہا آپ نے یوں کیا, آپ نے یوں کیا. نوجوان تھے, غصہ تھا. حضرت عثمان غنی کی جیسے داڑھی پہ ان کا ہاتھ گیا تو حضرت عثمان نے ہاتھ پکڑا, کہا بھتیجے ابو بکر کے بیٹے مجھے ایک بات تو بتا, آج تیرا ابو ابو بکر ادھر موجود ہوتا تو میرے سامنے یوں ہاتھ اٹھاتا تو ابو تیرے خوش ہوتے؟ اس کے دل پہ چوٹ لگی, اس نے کہا جی میں پیچھے ہٹتا. اس کی غلط فہمی دور ہوئی, وہ ہٹ گئی. اسی لیے عثمان غنی کے قتل میں کوئی صحابی شامل نہیں. آج ظالم محمد بن ابی بکر کو اس میں شریک کرتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں سنو, میں ان ظالموں کی بات کر رہا ہوں جن کا اسلام سے واسطہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سنو لوگوں, عثمان غنی کے بارے میں محمد بن ابی بکر کو غلط فہمی تھی کہ ڈائریکٹ ان کے لیے حکم تھا, وہ تھا ان کا نہیں تھا. اس نے گریبان پہ ہاتھ ڈالا, عثمان غنی نے سمجھایا, اس کی بات دور ہو گئی, وہ پیچھے ہٹ گیا. آپ اسے قاتل کیوں سمجھتے ہو؟ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب اس صحابہ نے دیکھا کہ اب معاملہ بگڑ رہا ہے, یہ لوگ کہیں حملہ آور نہ ہو جائے, اتنے دنوں سے پانی بند ہے امیر المومنین کے گھر کا, تو حضرت علی نے اپنے دو شہزادوں کو, حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو, حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو, حضرت زبیر نے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کی پہراداری پہ ٹھہرا دیا. ایک ایک دروازے کی جگہ متعین کرا دی, ادھر سے تو, ادھر سے تو, ادھر سے تو پہرا دے گا. اور جب ظالم لوگ حضرت عثمان کے گھر گھسے شہادت کے, اس سے ایک رات پہلے حضرت عثمان نے خواب دیکھا, اللہ کے رسول خواب میں پانی پیش فرما رہے ہیں, تو عثمان یہ پانی پی لو. حضرت عثمان نے پانی پیا تو ایسے ہی نہیں تھا کہ کوئی میں نے 40 دن سے پیاسا بھی ہوں. کہا عثمان اگر چاہتے ہو تو ہم تیرے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ ظالم ذلیل ہو جائے, اور اگر چاہتے ہو تو آج کی افطاری میرے پاس کر لو. عثمان ذو النورین وہ ہے جو رسول اللہ کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا. حدیبیہ کے موقع پہ عثمان ذو النورین وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چوتھے نمبر پہ ایمان لایا ہے, جان مال وقت کی قربانی رسول اللہ پہ دی ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام کا محب ہے, کیسے انکار کر سکتا تھا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس افطاری مجھے سب نعمتوں سے زیادہ قبول ہے. کہا اچھا عثمان صبر کر. صبح اٹھے, بیوی کو کہا مجھے پجامہ پہنا. بیوی نے کہا آپ نے ہمیشہ تہبند پہنا ہے, آج پجامہ پہن رہے, وجہ کہا ہو سکتا ہے آج میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری شہادت کے بعد میرا سطر نہ کھلے. پجامہ پہنا اور تلاوت کر رہے ہیں. روزانہ ایک قرآن کریم پڑھتے تھے وتر میں. 40 دن محاصرہ رہا ہے, 40 قرآن کے ختم ہوئے عثمان غنی. حضرت عثمان کے گھر یہ گھسے ہیں, ان ظالموں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. اس شہادت میں حضرت نائلہ حضرت عثمان کی بیوی کی 3 انگلیاں بھی کٹ گئی تھی. جو پہرہ دار تھے یہ اس طرف سے نہیں آئے, کسی اور طرف سے آئے. ان پہرہ داروں کو علم بھی نہیں ہونے دیا. یہ شاید انہیں کسی معاملات میں لگا دیا ہوگا, کوئی چھوٹی سی مٹھ بھیڑ ہو گئی ہوگی, اس طرح کے معاملات میں مشغول کر کے گھس گئے تھے. حضرت عثمان غنی کا جب خون گرا تو قرآن کھلا ہوا تھا. یہ جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی ہے, سورت نمبر 2 سورت بقرہ آیت نمبر 137, پہلے پارے کا آخری صفحہ. رب کائنات فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, رب ان کے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. یہ قرآن کی آیت کے لفظ تھے ادھر عثمان غنی کا خون گرا ہے. یہ قرآن کریم آج بھی توپکاپ استنبول کے میوزیم ترکی میں موجود ہے. اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ جو بندہ جہاں شہید ہوتا ہے اس کی نیکی کی گواہی وہ جگہ دے گی, لیکن عثمان کی شہادت اور ظلم کی گواہی اللہ کا قرآن ہے. اس موقع پہ امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے, حضرت علی المرتضیٰ آئے اور حضرت حسن کو غصہ ہوئے کہ تیری موجودگی میں دشمن اندر کیسے گئے. انہوں نے کہا ابو میں تو اس طرح مشغول تھا, ہماری طرف تو ان کے ساتھ مٹھ بھیڑ اور لڑائیاں ہو رہی تھی, ہمیں نہیں پتہ یہ دوسری طرف سے گئے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. 17 مسلمان موجود ہیں, باقی سارے حج پہ ہیں. ان ظالموں نے دیکھا ہوا ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے, ان کو پتا تھا سازش سے آئے تھے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور ان کا جنازہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے پڑھایا.
حضرت عثمان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ میرے دوستو، حضرت عثمان نے اس موقع پہ ان ظالموں کو فرمایا تھا کہ ظالموں، میرے خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگنا چاہتے ہو؟ میں چوتھے نمبر کا مسلمان ہوں، مجھے رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ملی ہیں، اور میرے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان یہ میرا ہاتھ تیری ہاتھ کی طرف سے بیعت کر رہا ہے۔ مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا تو عثمان تیرے قتل سے ایک وہ تلوار جو آج تک نیام میں تھی وہ تلوار نکل آئے گی اور قیامت تک نکلی رہے گی۔ کہا میرے خون سے ہاتھ نہ رنگنا، میرے اوپر ظلم اور تشدد نہ کرنا ورنہ رب کو جواب دے ہوں۔ اور وہی ہوا، ان ظالموں کے جو کہ صاف میں مارے گئے، جو بچ گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایک بزرگ کہتے ہیں میں ایک موقع پہ ایک حج کی ایک جگہ سے گزر رہا ہوں اور راستے میں دیکھا کہ ایک بندہ ہے وہ رو رہا ہے، اور ہر 1 منٹ کے بعد اس کو کرنٹ لگتا ہے، وہ جسم اس کا ہلنے لگ جاتا ہے اور وہ روتا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں، لاکھوں بندوں کی تکلیف ایک طرف، میرے جسم میں تکلیف ایک طرف، یہ ہاتھ سے تکلیف شروع ہوتی ہے، پورا جسم کانپ جاتا ہے اور اس کا چہرہ جل کے سیاہ ہو چکا ہے اس تکلیف کی وجہ سے، اور وہ رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، آؤ فنا دے رہا ہے۔ میں نے اس بندے سے کہا بندے تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں وہ ظالم ہوں، جب حضرت عثمان کے گھر لوگ گھسے تھے تو میں نے تھپڑ مارا۔ عمرو بن حمق جیسے، ان جیسے بے ایمانوں کو حضرت معاویہ نے پھر ٹھکانے لگایا، اور یہ قاتلین عثمان یاد رکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ میرے دوستو، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند گوشے تھے، چند گوشے میں نے آپ کی خدمت میں رکھے۔ اسی مہینے عثمان غنی 18 ذوالحجہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی حوالے سے چند باتیں میں نے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ ہماری طرف سے حضرت عثمان کو بہترین جزا خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ وتعالی شانہ وعم نوالہ، اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ،
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ 2-4 جملے درود پاک کو پڑھ لیجئے، ایک بار صلی اللہ علیہ محمد، دوسری بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آنکھیں بند کر کے اپنے دل پر توجہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور زبان کو تالو سے لگا کر دل پر اللہ اللہ سوچیں۔ سمجھیں آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ہمارے گناہوں مٹ رہے ہیں اور رب کی رحمتیں آ رہی ہیں۔ کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے، وہ دلارا نبی۔ امتی 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 امتی، روز محشر میں یہ ہوگی فکر نبی۔ میرا پیارا نبی، میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے، وہ دلارا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہماری طرف سے حضرت عثمان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم سب مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام محنتوں میں برکتیں عطا فرما، تبلیغی جماعت کی چپے چپے پر نصرت فرما، حق کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، مظلوم کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا مظلوم کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کو ظالم کی چنگل سے نجات عطا فرما، حکمرانوں کو غیرت اسلامی عطا فرما، جو کافر کی آنکھ میں ڈال کر آنکھ بات کر سکے۔ اے اللہ ان مظلوموں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے میرے اللہ جو حضرات بیمار ہیں دعاؤں کے لیے کہ ان کے بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ ہمارے خانقاہ کے فیض کو پوری دنیا میں عام اور تام فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ میرا پیارا نبی کتنا پیارا